السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادرز، آج ہمارا 27 پارہ ہے اور اس میں مختلف صورتیں ہیں الحمدللہ۔ سورہ زاریات بھی ہے، سورہ طور بھی ہے، سورہ نجم بھی ہے، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید۔ ماشاءاللہ بہت سے لیسنز ہیں اس میں سے لرن کرنے کے لیے۔ تو میں آغاز میں سورہ زاریات کی جو آیت نمبر 56 ہے، آدھی صورت جو ہے وہ پچھلے اس پارے میں اور آدھی اس میں ہے۔ تو 56 میں اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا مقصد بتاتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس میں سے خرچ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی رزاق ہے، قوت والا ہے، مضبوط۔ یہاں پہ اس آیت پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا مقصد بتایا، اور ڈیفینیٹلی ہم سب کو پتہ ہے کہ کسی بھی چیز کی ویلیو جو ہے وہ اس کے مقصد کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے۔ جتنا عظیم مقصد ہوگا اتنی زیادہ اس کی ویلیو ہوگی، اور جتنا اس کا حقیر مقصد ہوگا اتنی ہی اس کی کم ویلیو ہوگی۔ مثال کے طور پہ ایک چابی فار ایگزامپل اگر وہ بہت بڑے خزانوں کو جو ہے وہ کھولتی ہے تو اس کی اہمیت پھر بہت زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو ایسی چابی جو صرف ہو سکتا ہے چھوٹے سے باکس کو، خالی باکس کو کھولنے والی ہو۔ تو مقصدیت جو ہے وہ مقصد جو ہے یا یہ پرپس جو ہے وہ کسی انسان کی ویلیو کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ تو اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد بنایا، یہاں تک کہ ایون پینسل ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے۔ بڑی سی بڑی چیزیں پہاڑ ہیں، والقینا فیہا رواسیٰ ہے، اس کو اللہ نے گاڑا تاکہ جو ہے نا زمین نہ ہلے، مطلب ساری چیزوں کی مقاصد ہیں۔ اور یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا جو مقصد ہے وہ سب سے بڑا مقصد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا نا، اس کے مقصد کی وجہ سے بنایا۔ دیکھیں انسان کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی عقل کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنایا، تو عقل کی وجہ سے تو پھر فرشتوں کے پاس بھی تو عقل ہے، تو کیا ان کو کیا نہیں وہ بھی ڈائلاگ کرتے ہیں، کمیونیکیشن کرتے ہیں، اللہ سے ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو اصل میں جو چیز مجھے فیل ہوتی ہے، جو خاص طور پہ اگر ہم 22ویں پارے میں بھی دیکھیں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اینڈ پہ بتایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، کہ ہم نے امانت دی جو ہے وہ زمین و آسمان کو پیش کی۔ تو وہاں پہ بھی انسان نے اس امانت کو قبول کیا۔ تو وہ بیسکلی وہ مقصد تھا، وہ خیر اور شر کا جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دی، ول دی کہ وہ اس کے درمیان چوز کرے، تو وہ چیز انسان کو بڑا بناتی ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہے، اور یہی چیز انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے جو میں نے ذکر کرنی تھی۔ تو عبادت کا مفہوم عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب 5 وقت کی نماز وغیرہ، لیکن عبادت جو ہے عربی زبان میں عبادت و غلامی کو بھی کہتے ہیں۔ تو جیسے کسی بندے نے، ایک داعی نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ مسجد میں عبادت کرتا ہے اور باہر جا کے وہ عابد ہوتا ہے۔ یعنی نماز مسجد کے اندر تو آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، لیکن باہر چل کے اب آپ غلام ہیں۔ تو وہاں پہ دوسرا مطلب ہے۔ تو ایک عبادت کا مفہوم وہ ریچولز ہیں جو ہم نے پرفارم کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ جب باہر نکلتا ہے تو وہ غلامی کا مفہوم اس کے اوپر آتا ہے کہ اب وہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرے گا، کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس سے تقاضا اور یہی بندگی ہے۔ اچھا، ایک آخری چیز جو میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ذکر کی، ما ارید منہم من رزق، کہ مجھے ان سے رزق نہیں چاہیے۔ ان ادر ورڈس اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ انسان جو ہے، جو بگسٹ انسان کے پرپس کو اچیو کرنے کے لیے رکاوٹ ہے نا، وہ انسان کے رزق کا حصول ہے، ڈیفینیٹلی۔ اور آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ چیز جو عبادت اور بندگی سے غافل کرتی ہے وہ انسان کی کمائی ہے، رزق کے پیچھے بھاگنا، ایون مال کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا نا تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا، کہ تم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دو، میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، میں تمہیں سیلف سفیشنسی اور کنٹینٹمنٹ عطا کروں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں بنایا ہے تو تم دنیا کے اندر مال کے پیچھے یا رزق کے پیچھے اکٹھا کرنے کے لیے بھاگنا شروع کر دیو، مجھے تم سے رزق نہیں چاہیے۔ یعنی میں نے تمہیں رزق کے لیے نہیں پیدا کیا، نہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ۔ اللہ الرزاق، اللہ کھلانے والے۔ تو یہ نیچرل ایک انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مال جو ہے، اسی لیے ہمارے استاد جو ہیں شیخ انس وہ کہا کرتے ہیں اس حدیث کو کوٹ کر کے اور اس آیت کو کوٹ کر کے کہ تفرغ لعبادتی املا قلبک غنا، کہ انسان کو نا پیسوں کے حصول کے لیے 24/7 نہیں لگانا چاہیے۔ انسان کو کچھ چیزیں اپنے، یعنی ٹھیک ہے موٹا موٹا وہ کمائے، اپنے وسائل جو ہے وہ اکٹھے کرے، لیکن یہ کہ 24 گھنٹے اگر، کیونکہ اللہ تعالیٰ لمٹ تو نہیں ہے انسان کو 8 یعنی برن آؤٹ نہ کرے، جیسے بھی آپ کہتے ہیں نا کہ کمانے کے پیچھے جس طریقے سے ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا 15 گھنٹے آپ نے صرف لگانے ہیں، اینڈ دیٹس آپ کیریئر میکنگ کر رہے ہو اور آپ کی کوئی لائف نہیں ہے، نہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہو، کچھ بھی نہیں کر رہے، اور آپ کہیں جی میں حلال کما رہا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ حلال کما رہے ہو، لیکن یہ اوور سینسٹیوٹی اس کے بارے میں اتنی زیادہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر لینا اور اپنے اوپر ان نیسیسری بوجھ ڈالنا، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی پسندیدہ کام نہیں ہے۔ ہاں باقی ہم اس کو حرام نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال اس سے انسان ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، عبادات بھی نہیں کر سکتا، اور انسان کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے پیچھے لگ کے انسان پھر دنیاوی چیزوں کے بارے میں سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے اس کے اندر اعتدال رکھے اور
اور اس کو قائم رکھے. بارک اللہ فیک. مغیرہ یہ بڑا امپاورنگ آپ نے چیز بتائی ہے کہ عبادت کا مفہوم پتہ لگ جائے نا آپ کو کہ یہ صرف عبادات نہیں ہیں اور آپ ہر چیز کو اپنی عبادت بنا سکتے ہیں. صحیح بخاری میں اثر ہے معاذ ابن جبل رحمہ اللہ کا, وہ کہتے ہیں کہ آئی سیک ریوارڈ فار مائی سلیپ جسٹ ایز آئی سیک ریوارڈ فار پریئنگ قیام. یعنی کہ اپنی نیت کے ساتھ انسان ہر چیز کو عبادت بنا سکتا ہے. بے شک. جزاک اللہ مغیرہ بھائی اور ذیشان بھائی, آپ نے ماشاءاللہ ذیشان بڑی اچھی ایڈیشن کی. میری جو ریفلیکشن ہے سورہ نجم آیت نمبر 13 سے 16 تک ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کا ذکر کیا. تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ کچھ اپنی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہوں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, اور ایک مرتبہ پھر اس نے اسے دیکھا. یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو سیکنڈ ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوریجنل فارم اور شیپ میں دیکھا. سدرۃ المنتہا, ان دا سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو دیکھا. اندہا جنت المأوا, جہاں پاس ہی جنت المأوا ہے. اذ یخشل سدرۃ ما یخشا, اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ کے چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغا, نگاہ نہ چوندھائی نہ حد سے متجاوز ہوئی. The sight of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not swerve nor did it transgress its limit. لَقَدْ رَآيَا مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى, he certainly saw of the greatest signs of his Lord, اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. سب سے پہلے تو سدرۃ المنتہا کا میننگ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کا میننگ ہے جی کہ وہ بیری کا درخت جو آخری یا انتہائی سرے پر واقع ہے, جو ایج پر واقع ہے. ابن جریر جو ہیں رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے اس پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے, آگے جو کچھ ہے اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے ہیونز میں جہاں اوپر سے نیچے جب چیز آتی ہے تو رک جاتی ہے, اور اس کے بعد فرشتے لے کر جاتے ہیں, اور جب نیچے سے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو وہاں آ کے رک جاتی ہے. اس کے بعد وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے. یعنی یہ وہ حد ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایسے کلرز چینج کرتے ہوئے دیکھا اسے اس ٹائم پہ جو میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھے. یعنی دیر آر سو مینی کلرز, ویو لینتھس, فریکوینسیز جو ابھی انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے گریٹسٹ سائنز اپنے نبی کو جو ہے وہ دکھائے. اور سدرۃ المنتہا کے اوپر جو ہے وہ جنت المأوا ہے. جنت المأوا کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جنت المأوا کے لغوی معنی ہیں وہ جنت جو قیام گاہ بنے. حضرت حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہی جنت ہے جو آخرت میں اہل ایمان و تقوی کو ملنے والی ہے, اور اسی آیت سے انہوں نے استدلال کیا جنت آسمان میں ہے. قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنت ہے جس میں شہداء کی ارواح رکھی جاتی ہیں. یعنی اس سے مراد وہ جنت نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے, بلکہ شہداء کی ارواح وہ ہوتی ہیں یہاں پہ. تو ابن عباس بھی یہی کہتے ہیں. بہرحال ہم سب کو جنت المأوا کی ہی اسٹرگل کرنی چاہیے. اور یہ جنت المأوا کچھ میں نے آپ کو بتایا اسلاف کے نزدیک کیا ہے. ٹریز کا قرآن میں کئی بار ذکر ہوا ہے, بے شمار ٹریز کا, جن میں سے سدرۃ المنتہا ایک ٹری, دا گریٹ ٹری ان ہیون, جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا. وہ بڑی زبردست حدیث ہے, بڑی فیسینیٹنگ حدیث ہے, صحیح البخاری کی. سامورا ابن جندب رپورٹڈ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈسکرائبنگ ہز ویژن معراج پہ, دین وی وینٹ اپ انٹل وی ریچڈ اے گرین گارڈن in which there was a great tree with an old man and children at its base, and another man near the tree trying to light a fire in front of him. They took me up to that tree and into a house. I have never seen any more beautiful than that house. In it there were men, old men, youths, women and children. Then they brought me out and took me up to the tree into another house, even better than the first one. In this house there were old and young men. I said, you have shown me around tonight. Tell me about what I have seen. They said, yes, the old man at the foot of the tree was Ibrahim alayhi salam, and the children around him were the children of mankind. سبحان اللہ, یہ وہ والے بچے ہیں, correct me if I am wrong, کہ جو بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, مس کیریج میں یا ویسے ہی برتھ کے بعد فوت ہو جاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ ان کی وہاں پرورش کرتے ہیں. and these children will be returned to their parents on the day of judgment. سبحان اللہ. تو یہ بھی گریٹ ٹری کا جو ہے وہ ذکر آتا ہے حدیث میں. اور سدرۃ المنتہا تو پھر وہ اللہ کے کیا سائنز ہیں, اور اس پہ کافی ڈسکشن آج کل ہو رہی کہ ایکچولی کچھ لوگ
وائٹ ہول بلیک ہول سے بھی تشبیہ دیتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ اللہ کے وہ ونڈرس سائنز ہیں کہ نو ون نوز کہ ایکچولی یہ ہے کیا، اور پرپز صرف یہ ہے کہ وی شوڈ بی ان آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وٹ گریٹ لارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. سو یہ میری پہلی ریفلیکشن. جزاک اللہ خیر. علی بھائی ہم نے نا کچھ ایپیسوڈز پہلے جب سورۃ النور کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ہم نے وہ آیت النور کا ذکر کیا تھا، اور اس میں یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور اس میں آ سکے. دل کو صاف رکھے، نیک کام کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے، گناہوں سے بچ کے. تو یہ جو نور والا کانسیپٹ جو ہے یہ دوبارہ ادھر یہاں پہ مینشنڈ ہے سورہ حدید میں، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کے اوپر ذرا غور کریں اور اس کو کنیکٹ کریں اپنی ڈیلی لائفز کے ساتھ کہ ہاؤ مچ ان نیڈ آف Allah's light we are in this life and پھر more so in the next. یہاں پہ سورہ حدید میں آیہ نمبر 28 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو ایک حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے اہل ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور پھر اس کے رسول پہ ایمان لے کے آؤ. کیا ہوگا تمہارے ساتھ پھر؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اگر تم یہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے اور رسول کے اوپر ایمان لے کے آؤ گے، تو اللہ از گوئنگ ٹو بلیس یو ود ڈبل ہز مرسی. ٹھیک ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک نور عطا فرمائے گا. تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اسی نور کے عوض، اسی نور کی ہیلپ سے تم آگے چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اینڈ اللہ از دی موسٹ forgiving and merciful. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نا نور کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور عطا فرمائے گا، اور یہ دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. دنیا کے لحاظ سے ایسے کہ انسان جو ہے نا وہ ایک اس کو اللہ تعالیٰ ایک بصیرت عطا فرمائے گا، علم عطا فرمائے گا، جس کے ذریعے وہ اپنے فیصلے کر سکتا ہے، اور اپنے فیصلے وہ والے کر سکتا ہے جو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے، رسول پہ ایمان لے کے آؤ گے، تو اللہ از گوئنگ ٹو بلیس یو ود اے فارم آف لائٹ. اچھا، یہ لائٹ جو ہے سورہ حدید میں آیہ نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیسے اہل ایمان کو آخرت میں بھی ہیلپ کرے گی یہ لائٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ جب تم دیکھو گے مؤمنین کو، مردوں کو اور عورتوں کو، کہ وہ جا رہے ہوں گے، یسعی یعنی وہ تیزی سے جا رہے ہوں گے، آگے ان کی روشنی ان کو گائیڈ کر رہی ہوگی ان کے سامنے اور ان کے رائٹ سائڈ پہ. بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو بشارت دی جا رہی ہوگی جنات کی جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے. یعنی وہ جو لائٹ ان کو دی جائے گی اس کے ذریعے وہ جنت کی طرف گائیڈ کیے جا رہے ہوں گے. اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، اسی وقت منافقون جو ہیں، عورتیں اور مرد، منافقون والمنافقات، وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ للذین آمنوا، اہل ایمان کو کہہ رہے ہوں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ایک منٹ ٹھہرو ذرا، ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ دے دو. گیو اس سم آف یور لائٹ. اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کفار کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، یہ بڑا اہم ہے یہاں پہ ذکر کرنا کہ کفار کا تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، اور کچھ علماء نے کہا ہے یہ پل صراط کے اوپر واقعہ پیش آئے گا کہ جب پل صراط کے اوپر جب چلنا مشکل ہوگا، جب آگے جانا مشکل ہوگا، تو اہل ایمان اپنے نور کی وجہ سے ایزیلی کراس کر رہے ہوں گے. لیکن منافقین جو ہیں وہ اہل ایمان کو روکیں گے اور کہیں گے ہمیں بھی کچھ اپنی لائٹ دو، کیونکہ ان کے پاس لائٹ نہیں ہوگی. اور یہ منافقین یہ وہ لوگ ہیں جو ان اہل ایمان کے ساتھ ہوتے تھے دنیا کے اندر، وہ آپ میں اور میرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جب وہ مانگیں گے یہ لائٹ، ان کو کیا جواب دیں گے اہل ایمان؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ تم واپس چلے جاؤ، جہاں سے ہم نور لے کے آئے تھے وہاں سے لے آؤ جا کے، یعنی پیچھے چلے جاؤ جا کے وہاں سے لے آؤ جا کے نور. یعنی کہاں سے؟ دنیاوی زندگی سے، اپنی نیکی سے، تقوی اختیار کر کے، برائیوں سے بچ کے. اسی طرح ہم نے دس از ہاؤ وی اٹینڈ دس لائٹ، تو تم بھی وہاں سے جا کے لے آؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب، اور پھر ان کے درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ایک بیریئر کھڑا کر دے گا جس کے درمیان میں ایک دروازہ ہوگا، اور ایک سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، جس سائڈ پہ مؤمنین نور کے ساتھ ہوں گے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا. یعنی ان کو اب عذاب دینا
شروع کر دیا جائے گا. اور وہ بیچ میں جو بیریئر کے بیچ میں دروازہ ہے وہ ایک ایلوژن دے رہا ہے ان لوگوں کو جو کہ عذاب والی سائڈ کے اوپر ہے کہ ابھی بھی یہ دروازہ کھل سکتا ہے اور تم اگلی سائڈ پہ جا سکتے ہو. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ آواز نکالتے ہیں اہل ایمان کو, ینادونہم الم نکم معکم, وہ کہتے ہیں کیا یار ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, تم ابھی ہمیں اپنا نور نہیں دے رہے, ہم تو تمہارے ساتھ تھے, تو ہمارا ہیلپ اس بیسکلی کہ الم نکم معکم ورنٹ وی ود یو, قالوا بلا, اہل ایمان کہتے ہیں دوسری سائڈ سے کہ بالکل تم ہمارے ساتھ ہی تھے, ولکنکم فتنتم انفسکم, لیکن تم نے ہی اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا, یو چوز دس پاتھ. جس وقت ہم مسجد میں جا رہے تھے تم کہیں اور جا رہے تھے, جس وقت ہم نیکی کر رہے تھے تم اس وقت ہمارا مذاق اڑا رہے تھے, تم نے ہی اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر لائٹ نہ دنیا میں دی اور وہ دنیا والی لائٹ جو ہے تمہیں آخرت میں بھی اب نصیب نہیں ہے. وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي, اور تم نے انتظار کیا, تم نے تذبذب کیا, ڈاؤٹ میں پڑے رہے تم کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, نہیں اچھا بھی ٹھہر جاؤں گا. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي, اور تمہاری جو لمبی لمبی امیدیں ہیں انہوں نے تمہیں دھوکہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے یار ابھی تو پارٹی کرنے کا ٹائم ہے, جب بڑا ہوں گا تو مسجد کا بھی رخ کر لوں گا, اللہ سے استغفار کر لوں گا, توبہ کر لوں گا. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ نہ پہنچ گیا, یعنی موت نہ آ گئی تمہیں. وغرکم باللہ الغرور, اور دھوکے دینے والے نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی دھوکہ دیا, یعنی شیطان نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی دھوکہ دیا. تو یہ جو ہے نا یہ بڑا ہی ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ دیکھیں جو آپ عمل ادھر کریں گے اس کی عوض اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نور عطا فرمائے گا, اور وہی نور جو ہے آپ آخرت میں لے کے جائیں گے اپنے ساتھ, اور اسی کے عوض جو ہے وہی آپ کو لائٹ جو ہے گائیڈ کرے گی ٹورڈز اللہ جنہ. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیوچر بھی بتا دیا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے ہمارے ساتھ جن کو یہ لائٹ نہیں ملے گی اور وہ ڈیسپریٹ ہوں گے اس کو لینے کے لیے, اور وہ پوری کوشش کریں گے اہل ایمان سے, وہ بیگ کریں گے کہ ہمیں بھی وہ لائٹ دے دیں, تو ان کو نہیں ملے گی, اور ان سے کہا جائے گا کہ وہاں واپس چلے جاؤ جہاں سے ہم لے کے آئے ہیں. تو ہم ابھی اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ ہم یہ اللہ تعالیٰ کا نور اکٹھا کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں جمع کر سکتے ہیں, اور یہ ہمیں آخرت میں فائدہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اپنے دل میں پا سکیں. اور احمد بھائی یہ جو آپ نے بات کہی, آئی تھنک کہ قیامت والے دن جو لائٹ ہوگی جی وہ ڈپینڈز اپون آر اعمال, جتنے اعمال زیادہ ہوں گے اتنی لائٹ زیادہ ہوگی. الحمدللہ. اچھا جی, میری ریفلیکشن جو ہے وہ سورۃ الواقعہ کے آخری رکوع سے ہے, اور یہ رکوع جو ہے بہت مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ہاں, میرے ایک ٹیچر تھے, فوت ہو گئے میں رحمہ اللہ, وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ قرآن مجید پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ آخرت کا ذکر کیا نا وہاں پہ قرآن مجید کا بھی ذکر کیا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ بلاغت کا ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ قرآن مجید سے زیادہ استفادہ اٹھائے تو اس کا آخرت پر ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم, اللہ نے قسم کھائی, اور ہمیں پتہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے بہت جگہوں پہ قسم کھائی ہے, لیکن یہ وہ مقام ہے قسم کھانے کا جو کہ باقی سارے مقامات سے بہت مختلف ہے, کیونکہ اللہ نے قسم کھانے کے بعد یہ بھی کہہ دیا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اگر تم جان لو تو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے. یعنی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس قسم ہے مجھے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی, جن کو شاید بلیک ہول سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے, واللہ عالم. اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اگر تم جان لو تو یہ بہت بڑی قسم ہے. یعنی کہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ رک کے اگر سوچیں کہ دیکھیں اللہ اگر کوئی بات کر دیں تو اللہ رب العزت ہے, اللہ کا بات کرنا کافی ہو جانا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بات میں وزن ڈالنے کے لیے قسم بھی کھاتے ہیں, اور پھر قسم کھا کے اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی قسم ہے. تو آگے جو جواب القسم ہے وہ کیا ہے, انہ لقرآن کریم, بے شک یہ قرآن مجید جو ہے بہت کریم ہے, یعنی کہ یہ فی کتاب مکنون, یہ لوح محفوظ کے اندر ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اس لوح محفوظ کے اندر جو قرآن ہے اس کو صرف وہ پاکیزہ فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں. تنزیل من رب العالمین, اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے. اب آپ دیکھیں قسم کھانے والی ذات سب سے بڑی, قسم کھانے والی ذات یہ کہے کہ یہ قسم بہت بڑی ہے, قسم کس جواب القسم قرآن مجید کے بارے میں جو کہ چوٹی کی چیز ہے, چوٹی کی جگہ پہ ہے, اس سب کو ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ دیا, ایک جھنجھوڑا, تھوڑی سی آپ سمجھیے زجر کا ایک انداز اختیار کیا کہ اس لیول ہونے کے باوجود میرے اور آپ کا کیا رویہ ہے قرآن مجید کے ساتھ. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون,
تو کیا تم اس حدیث کے ساتھ مداہنت کرتے ہو، بے پرواہی کرتے ہو، سستی کرتے ہو، لاپرواہی کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور ہماری بدبختی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَتَجْعَلُونَ، اور اپنا حصہ، اپنا رزق اس میں یہ ٹھہراتے ہو کہ اس کو جھٹلاتے ہو، انکم تکذبون۔ اور اس کے بعد اللہ نے وہ آیات ذکر کی جو کہ روح سے نکلنے تک اینڈ کی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اللہ نہ کرے اللہ سب کے، ویسے موت تو دیکھیں حقیقت ہے، اور اپنے پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہوا یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اس وقت تم سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں لیکن تم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو کیوں نہیں اگر تم قادر ہو ترجعونها، اس مرنے والے کی روح کو لوٹا دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مرنے والا، یعنی کہ اس کے 3 ہی معاملات ہو سکتے ہیں، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ مرنے والا اللہ کے قریب تر والوں میں سے ہوا، مقربین میں سے ہوا، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، یہ ایسی جنتوں میں ہوگا جس کے اندر پھل ہوں گے، خوشبودار پھول ہوں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر یہ مرنے والا اصحاب الیمین میں سے ہوا۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا رک کے یہ دیکھیں کہ جنت والوں کی کیٹیگریز 2 ہیں، ایک ہے مقربین اور ایک ہے اصحاب الیمین۔ دیکھیں عام کرائٹیریا تو یہی ہے کہ جس کا گڈ ڈیڈز کا اسکیل بھاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا بیڈ ڈیڈز کا اسکیل بھاری ہو گیا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک ایسپریشن ہے میرے اور آپ کے لیے مقربین میں سے شامل ہونے کے لیے۔ مقربین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فرائض تو پورے کرتے ہیں لیکن نفلی عبادات میں بھی ایسا اہتمام کرتے ہیں جیسا کہ فرائض کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر وہ ہوا دائنے ہاتھ والوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلام ہے اصحاب یمین کی طرف، اصحاب یمین کے لیے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر وہ جھٹلانے والوں سے ہوا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمان نوازی کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اس کو داخل کیا جائے گا جہیم کے اندر۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ حق ہے اور یقین ہے۔ تو بس اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو کہ رب عظیم ہے۔ تو ہم دیکھیں یہاں پہ کس طرح اللہ نے موت کے منظر کو، آخرت کو جوڑا قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں واقعی قرآن مجید سے فائدہ ہو، قرآن مجید ایک صرف ایکیڈیمک کتاب نہیں ہے کہ اگر آپ ٹائم زیادہ سپینڈ کریں صرف محض اس کے ساتھ اور بہت موٹی کتابیں پڑھیں تو آپ کو فائدہ دے گی۔ آپ کا ایمان بالآخرہ جتنا مضبوط ہوگا قرآن مجید آپ کو اتنا فائدہ دے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ اخی میں اپنی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 انشاءاللہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، جو بھی مصیبت آتی ہے زمین میں، ولا فی انفسکم، اور جو بھی تمہارے اپنی جانوں میں آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبراها، نہیں آتی مگر وہ کتاب میں پہلے سے ہم نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں آپ کو زمین میں یا آپ کی جانوں میں، اس کی 2 بڑی وجہ بتائیں۔ لکھی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم مایوس نہ ہو اس چیز پر جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم سے چلا گیا۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تم اس پہ فخر نہ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ ہر اکڑ کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت والی بات کی ہے مصیبت کے بارے میں۔ جو ہمارے دین نے جو فلسفہ بیان کیا وہ یہی کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مصیبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو اس کے کئی فوائد ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے۔ اوقات کا مطلب یہ ہے کہ انسان، ظاہر ہے کہ اگر انسان کو بہت مال مل رہا ہے تو مصیبت آ کے اس کو ہمبل کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ جو مصیبت ہے نا، یہ تم کوئی ایسے نہیں ہو کہ دنیا کے اندر کوئی مشکل تمہیں نہیں آ سکتی۔ میں دیکھا بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بندے کو آزماتا ضرور ہے۔ ہاں ان کی آزمائش مختلف ہو سکتی ہے، مثال کے طور پہ کسی کو اللہ نے ہیلتھ سے آزمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال سے آزمایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے آزمایا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے پاس کوئی جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی میرے اوپر مشکل نہیں ڈالی۔ بھئی اولاد ہو سکتا ہے اس کی نافرمان ہو، اللہ معاف کرے، وہ سمجھ ہی نہ رہا ہو کہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی آزمائش اور عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ انسان کو اللہ ہمبل کرے، تاکہ وہ فخر نہ کرے، اترائے نہ۔ اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل اگر انسان کو کوئی دنیا میں اس کے ساتھ چیز چلی گئی ہے تو دوسرے مایوسی سے بچ سکے، تو انسان ایک پرفیکٹ ایکویلیبریم میں رہتا ہے یہ مصائب کے آنے کے ساتھ ساتھ۔ دوسری ایک اور چیز جو ہے خاص طور پہ ایک اور روایت جو ہے نا، میں ایک معروف قول ہے
جو قاضی شریح ہیں ان کا ایک مشہور قول ہے جو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ذکر کیا ہے، اور اس طریقے سے البیہقی نے بھی اس کو ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے مجھے مصیبت آتی ہے تو میں 4 چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پہلی چیز کہ میں اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے جو مصیبت آئی ہے وہ میری دینی معاملات میں نہیں آئی، دنیا کے معاملات میں آئی ہے، شکر ہے میرا دین محفوظ ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسری یہ میں اس پہ شکر ادا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ یہ اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں آئی تو اس سے بڑی بھی مصیبت بھیج سکتا تھا۔ اور تیسری چیز یہ کہ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور چوتھی چیز اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ اب اس صبر کے بدلے میں مجھے، یعنی یہ جو مصیبت آئی ہے اس کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ ریوارڈ بھی دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ایک مومن کے لیے یہ خیر کا باعث ہے، اور انسان کے بارے میں یعنی، اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین نے ہمیں اتنی پازیٹیوٹی سکھائی ہے اور ایک آپٹیمزم کا ایک الٹیمیٹ ہمیں بیہیویئر سکھایا، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ایک بندہ مایوس ہو کسی بھی لیول پر اور ڈپریسڈ ہو، جیسے کہ علی بھائی نے بھی پہلے ذکر کیا تھا کہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انسان ایک ڈپریسڈ بلیور جو ہے ایک شیطان کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ یعنی پازیٹیو بیہیویئر کے حوالے سے میں کہتا ہوں یہ بہترین ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک قوی مومن وہ بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے ایک کمزور مومن سے۔ وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک، ہر خیر کے معاملے میں تم حرص رکھو، یعنی اس کی چاہت کرو جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یعنی ایک مومن ہمیشہ جو ہے خیر اور فائدے کو دیکھتا ہے ضرور معاملات کے اندر۔ واستعین باللہ، اللہ سے مدد مانگو، ولا تعجزن، اور اس طریقے سے عاجز نہ ہو، یعنی عجز کہتے ہیں حوصلہ کمی، حوصلہ پستی کو، یعنی تمہارا حوصلہ کمزور نہ ہو، حوصلہ مند رہو، ہمیشہ مضبوط رہو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ، اگر تمہیں کوئی تکلیف آئے تو پھر لو نہ کہو، کیا مطلب ہے کاش نہ کہو، اور وہ کیا ہے انی فعلت لکان کذا، انی فعلت لکان کذا وکذا، اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، کیونکہ انسان کو یہ چیز نا مار دیتی ہے لٹرلی، کہ انسان ہمیشہ یہی فیلنگ ہے کہ میں اگر یہ کر لیتا تو آئی واز جسٹ مسڈ، یہ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ریگریٹ ہے نا، یہ جو گلٹ ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر احسان یہ کیا کہ کہا کہ یہ تم اللہ کی تقدیر پہ ڈالو، کیوں آگے کہا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا تھا، اللہ نے جو چاہا وہ کر دیا۔ تو اس سے انسان ایک بہت بڑے گلٹ سے اور ایک بہت بڑی تکلیف سے اور ایک نیگیٹو بیہیویئر سے انسان نکل آ جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ لَوْ، کیونکہ یہ جو کلمہ لو ہے یہ شیطان کے عمل کے دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ مومن کے ساتھ پھر اس کو یوز کر کے اس کو تکلیف پہنچائے یا اس کو نقصان پہنچائے۔ تو پازیٹیو بیہیویئر رہیں، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اچھا اوپینین رکھنا جو ہے یہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر برو۔ میری جو دوسری ریفلیکشن ہے دیٹ از فرام سورہ حدید چیپٹر 57 ورس نمبر 16، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منہم فاسقون۔ ہیز ناٹ دا ٹائم کم فار دوز ہو بلیوڈ، کیا ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل ذکر اللہ سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر لوگ فاسق بنے ہوئے۔ یہ جو آیا ہے اس کے حوالے سے تفسیر میں ایک سلف جو ہیں ان کی سٹوری بیان ہوتی ہے جو میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ وہ مزید پڑھیں۔ یہ وہ سلف ہیں ماشاءاللہ کہ ان کے کوٹس آج دنیا بھر میں مشہور ہیں، اینڈ ہی از ون آف دا گریٹ اسکالرز اینڈ ہز نیم از فضیل ابن ایاض۔ فضیل ابن ایاض کون ہیں میں انشاءاللہ جو ہے وہ کوئکلی سب کو بتاتا ہوں۔ فضیل ابن ایاض، پہلی تو بات کہ یہ کافی ارلیسٹ اسکالرز میں سے ہیں، یعنی ان کی برتھ کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن یہ کہ ڈیتھ 803 سن عیسوی میں ہوئی، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ہجری یہ بنتی ہے 186 تقریباً، یعنی ہی از ون آف دی ارلیسٹ، اور مکہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ سمرقند کے علاقے میں ان کی برتھ ہوئی، ازبکستان، اور خراساں کے علاقے میں یہ رہائش پذیر تھے اس ٹائم کا، جو خراساں کا عبداللہ بن مبارک کے ساتھ میرا جی بالکل کا بڑا واقعہ مشہور، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو پرائر ٹو ہز کنورژن، کنورٹ ہونے سے پہلے فضیل کا پیشہ تھا ایک بینڈٹ، اور ان کے گینگز تھے، ہی یوز ٹو رن گینگز۔ یہ کس علاقے میں؟ ہائی وے میں جو ہوتے تھے یہ اس دور کے سیریا اور خراساں کے علاقے کے، اس میں جو کاروانز آ رہے ہوتے تھے اور جو ٹریولرز آ رہے ہوتے تھے ان کو یہ لوٹا کرتے تھے، یہ اور ان کے جو بینڈٹس تھے۔
اور اس دور میں ایون دو یہ مسلمان ہی تھے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ یہ نماز بھی ادا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن ساتھ میں یہ چیز بھی کرتے تھے، وچ مینس کہ دل شاید سخت ہو گیا تھا یا منافقت تھی. آج بھی آپ دیکھیے نا، کئی لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ 2 نمبریاں بھی چل رہی ہیں، فراڈ بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اللہ معاف کرے. تو بڑی انٹرسٹنگ، بڑی زبردست ان کی سٹوری ہے کہ ہی واز ڈیپلی ان لو ود اے گرل، اور یہ انہیں اکثر یہ چوری کے جو گفٹس تھے ڈاکہ ڈال کے یہ انہیں اس کو بھیجا کرتے تھے، اس خاتون کو بھیجا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ دیواریں پھلانگ کے اسی سے ملنے جا رہے تھے، اپنی جو معشوقہ تھی اس سے ملنے جا رہے تھے. تو راستے میں ایک گھر سے انہیں قرآن مجید کی تلاوت کی جو ہے وہ آواز آئی، اور وہ کون سی ورس تھی؟ وہ یہی ورس تھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اور یہ پوری آیت جب انہوں نے سنی تو یہ رونے لگ گئے، اور انہوں نے کہا کہ فضیل، کیا تو اتنا منافق ہو گیا، کیا تیرا دل اتنا سخت ہو گیا کہ تجھے باقاعدہ اللہ میسج دے رہا ہے، یاد دہانی کرا رہا ہے، لوگ تجھ سے ڈرتے ہیں، لوگ تیرے خوف سے جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے. ترجمہ کر دیں آیت کا، کیا آیت سے مراد ہے؟ آیت سے مراد ہے کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں. تو فضیل ابن عیاض نے اسی وقت توبہ کی، استغفار کیا. دیکھیے یہاں سے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو میسج دیتا ہے کہیں نہ کہیں سے. یہ نہیں ہم کلیم کر سکتے کہ آمد کہ جی میرے پاس تو میسج نہیں آیا، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی ایکسیپشنل سچویشن، یا اللہ کسی کے تھرو، یا قرآن مجید کبھی آپ کے کانوں میں جو ہے اس کا ترجمہ آ جائے گا، یا یہ کہ کوئی کلپ آپ کے سامنے آ جائے گا، کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وانٹس ٹو گیو یو اے میسج. لیکن ان کی خاص بات کہ انہوں نے اس میسج کو سیریس لے کے اس کو انٹرنلائز کیا اور وہاں پہ توبہ کی. یہ اصل میں بات ہے وچ ڈفرینشیٹس فضیل ابن عیاض فرام اس، فرام کامن پیپل، کہ ہم دن رات اللہ کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ انٹرنلائز. بہرحال اللہ کی طرف سے ہی اثر ہے، تو اللہ سے اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل کھول دیں. بہرحال واقعہ آگے جاتا ہے. فضیل ابن عیاض نے اسی وقت توبہ کی اور تمام وہ چیزیں جو لوگوں سے لوٹی ہوئی تھیں، جو اس وقت ان کے پاس تھیں، وہ انہیں واپس کر دیں، اور باقیوں کو کہا کہ اگر آپ کلیم کرنا کچھ چاہتے ہیں مجھے بتا دیں. یعنی اس لیول کی چینج ان کے اندر آئی. فضیل ابن عیاض جب چینج ہو کر جا رہے تھے تو راستے میں چند لوگ جو ہے نا وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے فضیل ابن عیاض کو، کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس ٹائم نہ نکلنا، فضیل اور اس کے بندے وہ بدماش کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوٹ لیں گے ہمیں. تو انہیں مزید رونا آ گیا اور انہوں نے آ کر بتایا کہ دیکھو میں نے توبہ کر لی، میں ہی فضیل ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے توبہ کر لی. اور آج ہم جانتے ہیں کہ فضیل ابن عیاض کون شخص ہیں. ان کے بارے میں آپ کو انہی کے کولیگز جو ہیں امام الذہبی وہ بتاتے ہیں فضیل ابن عیاض کے بارے میں، I have witnessed the most knowledgeable, pious and chaste of people. They are واقعی حضرت یہ بھی سلف تھے، فضیل ابن عیاض اینڈ عبداللہ بن مبارک. اور ان کے کنٹمپرری عبداللہ بن مبارک انہیں کہتے ہیں I believe there is no one left alive on the face of this world who is better than فضیل ابن عیاض. سبحان اللہ. یعنی ان کی ریپینٹنس آپ چیک کریں، اس کی قبولیت چیک کریں، اور اس کے بعد کس طرح اس آیت پہ انہوں نے عمل کیا کہ نہیں اب میں نے کبھی بھی دوبارہ وہ کام نہیں کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا عزتوں سے نوازا انہیں. میں آڈینس کو چاہوں گا کہ وہ ضرور گوگل پہ جا کے فضیل ابن عیاض لکھیں، بلکہ ان کے کوٹس پڑھیں، ان کے کوٹس پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. سو یہ میری ریفلیکشن ہے. میں ایک چیز ایڈ کروں گا یہاں پہ اسی آیت پہ نا، جو جیسے اللہ نے ریزن بتائی نا، وہ ہے کہ دل کی سختی کی، وہ ہے فطال علیہم الامد، سبحان اللہ، کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جامع حتی طال علیہم العمر کے نام سے بھی یعنی ذکر کیا ہے سورۃ الانبیاء میں، کہ یعنی یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ انسان جب دین کے اندر پریکٹس شروع کرتا ہے، اور ہم بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ اس ٹائم بہت ایک نا ذیل ہوتا ہے، ایک ایگرنیس ہوتی ہے اور بہت ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن ہم اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ نوٹ کرتے ہیں کہ یار آہستہ آہستہ وہ جذبہ کم ہو گیا، اور وہ جو ایک دل میں چاہت تھی اور جو محبت تھی دین کے لیے، وہ اب یعنی وہ مندمل ہو گئی یہ چیز نا. تو اسے پتہ چلا کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب کسی چیز کے اوپر ایک چیز یعنی ایک میسج کو گزرے ہوئے ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان پھر جو تھوڑا سا ڈیسنسٹائز سا ہو جاتا ہے، نارملائز ہو جاتی ہیں چیزیں اس کے لیے نا، اس کی وہ گریوٹی جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ لوز کر لیتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ذکر، جیسے کہا نا کہ قرآن میں ذکر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں عبادات، اور اپنے آپ کو جو ہے نا خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ آئسولیشن جو ہے نا،
جو وہ انسان کو ہیلپ کرتی ہے ان چیزوں کو اوور کم کرنے کی. جب انسان غور و فکر کرے, پھر انسان اپنے لیے کچھ وقت نکالے, دوبارہ جا کے اپنے پرانے ویز کے اندر جائے اور جا کے بیٹھے, پھر اسی طریقے سے علماء سے جس طرح اس نے پڑھنا شروع کیا تھا, وہ کتابیں جو اس نے آغاز کی تھی دین میں. مجھے یاد ہے کہ ریاض الصالحین ہم پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں, یعنی اس وقت جب ہمیں فیل ہوتا تھا کہ یار اب ہمارے اندر کمی ہے, تو ہم ریاض الصالحین جیسی کتابیں پڑھتے تھے, اور اس میں سے لٹرلی وی وڈ ٹرائی ٹو ایکچولی انٹرنلائز. راتوں کو تہجد پڑھنا اور رونا وہ اب فیل نہیں ہوتا. تو آج بھی اگر ہم ان رستوں کو دوبارہ جو ہے اختیار کریں آج, تو اللہ تعالیٰ دوبارہ انسان کے دلوں کو اس کے اندر وہ جذبہ اور وہ چاہت پیدا کر سکتا ہے. الحمدللہ, بے شک. صحیح. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت